کہ پلیز اس پر غور کیجئے. ہم کو کسی نے انصاف نہیں دیا. بڑے ہی درد کے ساتھ، کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، افسوس کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ میں لٹتے رہا لیکن وقت کے حکمرانوں نے مجھ کو لوٹا ہی نہیں بلکہ مجھے تباہ و برباد کیا اور کبھی بھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. لیکن آج میں یہاں کھڑے ہو کر امید کرتا ہوں، توقع کرتا ہوں، سیکولر ذہن رکھنے والا چیف منسٹر، مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والا چیف منسٹر ضرور ہمارے ساتھ انصاف کرے گا اور اوقافی جائیدادوں کا نہ صرف تحفظ کرے گا بلکہ ان جائیدادوں کو وقف بورڈ کے حوالے کرے گا. آندھرا پردیش اسمبلی میں بھی یہ مطالبہ کرتا رہا کہ عوام معصوم ہے، وہ معصومیت میں لے لی. بیچنے والے بیچ گئے، پیسے کمانے والے کما لیے، گورنمنٹ کی زمین بیچ دی، وہ تو بیچ کر جیب بھر کر پیسہ لے کر چلے گئے اور وہاں پہ رہ گیا تو وہ غریب جو اپنی زندگی بھر کی محنت اور پونجی سے بنائی گئی اور گھر کو وہاں پر لے کر وہ رہ گیا. اور اگر اس بل کے پاس ہونے کے بعد وہ نوٹرائز ڈاکیومنٹ رکھنے والا گھر کا مالک اگر اپنا گھر نہیں بیچ سکے گا، غریب اپنا گھر کب بیچتا ہے؟ جب بیٹی جوان ہوتی ہے یا بچہ جوان ہوتا ہے، بیٹی کی شادی کا وقت آتا ہے یا بچے کی پڑھائی کا وقت آتا ہے تو اس وقت بیچتا ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے. میں امید کروں گا کہ چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر بھی سنجیدگی سے غور کریں گے. اہیڈ آن دا ڈسکشن سر، میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر میں یہاں کھڑے رہ کر اس بل کا استقبال کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ 95% لوگ کو فائدہ ہوگا اس سے اور وقت کی ضرورت تھی یہ، لیکن یہ بھی ایک بات حقیقت ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک سب سے زیادہ اگر زمینات گئی ہیں کسی کی تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کی گئی. مسلسل آزادی سے لے کر آج تک کئی قانون بنتے گئے. ایک وقت جاگیر ایبولیشن ایکٹ آیا، اس میں کئی جاگیریں اور منصبیں چلی گئیں اور کل تک جو جاگیردار تھا صبح کے سورج کے نکلنے پر وہ غریب ہو گیا، اس کی زمینات چلی گئیں. محلات ویران ہو گئے اور پریشان حال کا شکار ہو گیا. پھر اس کے بعد انعام ایبولیشن ایکٹ آیا اور انعام ایبولیشن ایکٹ کے ذریعے وہ انعامی زمینات جو دی گئی تھی انعامداروں کو یا جاگیرداروں کو، وہ زمینیں چھین لی گئی. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو 1000 یا 2000 نہیں بلکہ لاکھوں ایکڑ زمینات چلی گئی تھیں. لیکن وہیں پر بھی نقصان رکا نہیں، ضرب لگنا ختم نہیں ہوا. اربن ایگریکلچر سیلنگ ایکٹ آیا، اس میں کئی زمینات گئیں. پھر اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ آیا، کئی زمینات اس میں بھی گئیں. اور پھر اس کے بعد اگر حکومت نے پھر سپریم کورٹ میں مسئلہ آ گیا انعام اور جاگیر ایبولیشن ایکٹ کے خلاف. سر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لیٹ این ٹی راما راؤ صاحب جب چیف منسٹر تھے اس وقت بھی جاگیر اور انعام ایبولیشن ایکٹ کے اوپر سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تھا تو سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ انعام ایبولیشن ایکٹ میں سارے انعام لینڈ نہیں جائیں گے. انسٹیٹیوشنل انعام اور انسٹیٹیوشنل جاگیر ول بی ایگزمپٹڈ. یہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا اور میرے پاس یہ ٹیننسی لا ان آندھرا پردیش کی کتاب بھی ہے. اس میں بھی کلیئرلی اس میں لکھا گیا کہ حیدرآباد ایبولیشن آف جاگیر رولز میں بھی صاف واضح لکھایا گیا ہے کہ انڈومنٹ کے ہو یا وقف کے ہو، انسٹیٹیوشنل وقف were exempted from
this act. لیکن اس کے بعد بھی برسا برس سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ انعامی لینڈ جو کسی درگاہ کے تھے، وہ انعامی لینڈ جو کسی مندر کے تھے، ان کو گورنمنٹ لینڈ کہہ کے ریونیو ریکارڈز میں لیا گیا، اور پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ نہیں، ان انعام اور یہ جاگیر کا جو لینڈ ہے اس کا کمپنسیشن دے دیا گیا ہے. لیکن کئی معاملات میں وہ کمپنسیشن دینے کا ریکارڈ نہیں آیا. میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ جب وائس راشیکر ریڈی صاحب چیف منسٹر تھے تو میں نے اٹھ کر آندھرا پردیش کی اسمبلی میں سخت احتجاج کیا تھا کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو جو زمین دی گئی ہے اس میں 3000 ایکڑ زمین حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کی درگاہ کی زمین ہے. اس وقت کہ ریونیو منسٹر دھرمنا پرساد راؤ صاحب نے اٹھ کر مجھ سے کہا کہ I want to correct and say that کہ Mr. Owaisi, this land doesn't belong to درگاہ, it is not وقف. پھر اس کے بعد بحث ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ زمین کے کمپنسیشن کا اماؤنٹ دیے ہیں، یہ زمین وقف کی نہیں تھی، یہ زمین نظام کی تھی. سر اس کے بعد میں ہاؤس کمیٹی واز کانسٹیٹیوٹڈ سر، اینڈ دین ان دا ہاؤس کمیٹی the Nizam Trust people and Nizam family was called upon in the House Committee in Assembly, sir. And also the Waqf people were called off, and also the Revenue Department was called. And in that, after long deliberation and arguments, finally it was decided that if this land was acquired by the government and compensation has been paid, so it was decided that the Revenue Department and Government Treasury should submit the challan and the receipt of amount paid to the Nizam. One. The second question was asked from the Nizam Trust and the Nizam family people, does this land belong to you? On record in the House Committee, the Nizam family and the Nizam GPA came and said that this land doesn't belong to us. It is not in Blue Book. It is the land of Waqf and is the land of Dargah. We do not have any claim on it, nor we have ever given or requested for any claim, nor we received any amount. تو اس کے بعد میں سر ڈیسائیڈ ہوا، پھر یہ گڑبڑ ہوئی، and then it was decided again کہ they will search for it. Sir, if any amount is gone from the government treasury, there has to have an order, there has to have a challan. نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس طریقے سے یہاں کی زمین گئی. اور ایک اگر مثال دوں میں آپ کو تو حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ 1600 چلر ایکڑ زمین. آپ خود غور کریے اسپیکر صاحب، جب تلنگانہ ایجیٹیشن کے لیے تلنگانہ راشٹر سمیتی جدوجہد کر رہی تھی علیحدہ ریاست تلنگانہ کے لیے، تو اس وقت ٹی آر ایس نے ایوان اسمبلی میں میرے ساتھ کھڑے رہ کر احتجاج کیا تھا کہ ہاں اکبر صاحب صحیح بول رہے ہیں، یہ وقف کی جائیداد ہے، تلنگانہ کے وقف کی جائیداد ہے کہہ کر ہم لڑے. اور اس کے بعد کورٹ میں بھی گئے، کورٹ سے بھی آرڈر لے کر آئے. لیکن آج آپ بتائیے کہ 1600 چلر زمین پر جہاں پہ آئی ایس بی ہے، مائکروسافٹ ہے، ایمار کو دی گئی، وپرو ہے، اور ساری زمینات چلی گئیں. پھر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سامنے علی سعد عاشور خانہ. سر فرام دس ہاؤس اینڈ دین آئی وینٹ ٹو دا کورٹ اینڈ گاٹ این آرڈر آف کینسلیشن آف پٹاز. پٹا کو کینسل کرنے کے بعد بھی اس میں انٹری ہوئی. تو سر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے اپنی زمینات کو کھویا ہے جاگیر ایبولیشن ایکٹ میں، انعام ایبولیشن ایکٹ میں، اور اس کے بعد ہم نے اپنی زمین اربن لینڈ سیلنگ میں کھوئی ہے، ہم نے اپنی زمین کھوئی ہے تو ایگریکلچر لینڈ سیلنگ ایکٹ میں، اور اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا اور آج بھی جاری ہے. میں کہوں گا کہ جتنے بھی اوقافی زمینات ہیں وہ یا تو کوئی قبضہ کر لے رہا ہے، کوئی رجسٹریشن کر لے رہا ہے، یا پھر اس پر گورنمنٹ پٹے دے دیتی ہے، یا اس کو اسائن لینڈ کہہ کر غربا میں غریبوں میں بانٹ دیتی ہے. تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ نے اپنے بل میں یہ پروویژن لایا ہے کہ گورنمنٹ لینڈز کو رجسٹر نہیں کیا جائے گا، تو اس میں آپ ایک اضافہ کیجئے کہ وہ لینڈز جو ٹیمپل کے ہیں، وہ لینڈز
جو اینڈومنٹ کے ہیں، وہ لینڈ جو درگاہ کے ہیں، وہ لینڈ جو مسجد کے ہیں، وہ لینڈ جو وقف ہیں، ان کا گزیٹ جاری ہوا ہے تو ان لینڈز کو بھی رجسٹریشن نہیں کیا جائے گا. تو ہم سمجھیں گے کہ واقعے میں ہمارے ساتھ جو 70 برس سے جو ناانصافی ہوتی آ رہی ہے، وہ اس بل کے ذریعے ہم کو کچھ انصاف ملے گا. ہم امید کریں گے کہ انصاف ملے گا. اگر نہیں پھر وہی قانون بن جائے گا، تو پھر نیا قانون بننے کے بعد بھی ہم کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 77,000 acres of land has been identified in first survey, and the entire extent of land has been reconciled with the Revenue Department. After reconciliation of the revenue records, Gazette was issued. In spite of Gazette being there alive, not being challenged for the last 50 years, 30 years, 20 years, are the land grabbers are encroaching upon the land, or the government is claiming that land to be theirs. So it is a very sad state of affairs, sir. I am taking this opportunity and speaking on the subject by welcoming the decision of bringing in this new law, which I would be supporting, my party would be supporting. But at the same time, I expect some justice to the Waqf lands. جو انجسٹ، جو مسلسل جو ناانصافی کی گئی، اس پہ انصاف کی پکار لگائے میں آج یہاں کھڑا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہاں اس بل کے ذریعے مجھے میری اوقافی جائیدادوں پر کوئی انصاف ملے گا. سر، ان یور کانسٹیٹیوئنسی، سر، ان یور ڈسٹرکٹ ان نلگنڈا، سر، بڑے پہاڑ درگاہ از دیر. یس سر. تو وہ صاحب اس درگاہ کے 500 ایکڑ ہے صاحب وقف لینڈ، آج فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے وہاں ہے، درگاہ کو جانے کے لیے فارسٹ والے ایک راستہ دے دیے بس. تو یو کین جسٹ امیجن سر کہ فارسٹ کے لوگ کلیم کرتے ہیں یہ ہماری زمین ہے. ایک زمانے میں اے پی آئی سی تھی، اے پی آئی سی نے یہ پورے زمینات پورے دیے تھے. یہ گچھی بولی منی کنڈا جاگیر ہے. یہ منی کنڈا جاگیر کس کی؟ درگاہ حضرت حسین شاہ والی رحمت اللہ علیہ کی. چنگی چرلا میں سر، چنگی چرلا میں بھی 1200 ایکڑ زمین ہے. حضرت شاہ راجو خطار رحمت اللہ علیہ کی درگاہ مہیشورم میں 500 چلر ایکڑ اراضی ہے صاحب مہیشورم میں. پٹا ہم کینسل کرے سر. جب ہم ہاؤس کمیٹی لے کر گئے مہیشورم پر تو پٹے داروں نے پتھروں سے مارا، سارے ممبرز چلے گئے صاحب، پولیس پروٹیکشن بھی نہیں تھا. میں اکیلے ٹھہرے رہا وہاں پر، اور وہاں پہ جا کے ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو لے جا کر پوزیشن لیے. آج وہ زمین بھی ویسی. علی سعد عاشور خانہ سر 77,000 ایکڑ سر. سیکنڈ سروے واز ڈن آن ڈیمانڈ آف MIM. پھر سیکنڈ سروے میں 3,000 ایکڑ آئیڈینٹیفائڈ. 3,000 ایکڑ آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد میں ریکنسیلیشن نہیں ہوا. تو یہ ایک اہم میں کہوں گا بہت اہم مدعا ہے، اہم مسئلہ ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس پر غور کیجئے. ہم کو کسی نے انصاف نہیں دیا. بڑے ہی درد کے ساتھ، کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، افسوس کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ میں لٹتے رہا، لیکن وقت کے حکمرانوں نے مجھ کو لوٹا ہی نہیں بلکہ مجھے تباہ و برباد کیا، اور کبھی بھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. لیکن آج میں یہاں کھڑے ہو کر امید کرتا ہوں، توقع کرتا ہوں، سیکولر ذہن رکھنے والا چیف منسٹر، مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والا چیف منسٹر ضرور ہمارے ساتھ انصاف کرے گا، اور اوقافی جائیدادوں کا نہ صرف تحفظ کرے گا بلکہ ان جائیدادوں کو وقف بورڈ کے حوالے کرے گا.